اور رانا ثناءاللہ نے کہا تو میں نے رانا ثناءاللہ کا وہ موقف جو تھا، میں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے کہ 3000 ارب روپیہ سندھ حکومت اب تک دبئی شفٹ کر چکی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ الیکشن ہے نا، تماشا کر کے لوگوں کو تھوڑا سا دکھانا ہے۔ اور آج میں نے سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ دیکھا، قمر زمان کائرہ کو مالک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رانا صاحب نے یہ کہا ہے، تو قمر زمان کائرہ اس کا جواب دینے کی بجائے غصہ کر گیا۔ کس پہ؟ مالک پہ، رانا پہ نہیں، مالک پہ غصہ کر گیا۔ کہتا ہے رانے نے تو ایک دفعہ کہا، آپ 4 دفعہ میرے منہ پہ کہہ چکے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ رانا کہہ رہے۔ تو کائرہ صاحب، آپ بڑے پیپل پارٹی کے دانشوروں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے آتی ہے تو پھر آپ کا غصہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، اور دلیل کے بغیر بات کرنا بھی آپ کا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا آپ رانا ثناءاللہ کی اس بات کا جواب دیں کہ رانا ثناءاللہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم تو کرپشن کو حرام سمجھتے ہیں، ہم نے تو کبھی کرپشن کے پیسے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، یہ کہنا چاہیے تھا، یا رانے کو چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ اور رانے پہ تو آپ کو غصہ نہیں آیا، اس لیے کہ پارٹنر ہے نا ایک دوسرے کے، دونوں کو پتا ہے کہ ایک دوسرے نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے، ہیں جی۔ عوام پہ آپ کو غصہ آتا ہے، عوام پوچھ رہی ہے وہ 300 یونٹ آپ نے فری دینے تھے، وہ کہاں گئے؟ یہاں تو یہ عالم ہے 200 پہ 199 پہ، اگر بل 3000 کا ہے تو 201 پہ وہ 9000 کا ہے، پھر ایک دفعہ 9000 آ گئے تو 9 ہی آنا ہے۔ اور جس کی 10-12 ہزار تنخواہ ہے، تو خدا تمہیں خوف عطا فرما دے، اور دیکھو وہ بیچارہ کیسے گزارا کرتا ہے، اس سے کوئی فکر اور غرض آپ کو نہیں ہے۔ آپ کو غرض اپنی ذات سے ہے، کرسی سے ہے، پروٹوکول سے ہے، اپنی کرپشن سے ہے، اپنی لوٹ مار سے ہے۔ پیسہ سرکار کا ہے، غریب عوام کا خزانہ ہے، ٹیکسوں کی کمائی ہے۔ جا کے کشمیر میں آپ جتنے مرضی اعلان کریں، جتنے مرضی بڑے بڑے جلسے کر لیں، جلسے کے لیے فقیر کی بھی ساری زندگی جلسوں میں گزری، اور الحمدللہ اس کا بہت تجربہ ہے جلسے کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی تمہاری طرح نہیں جلسے کیے، جلسے ہم نے بھی کیے، مینار پاکستان بھی کیا، موتی دروازے بھی کیا، نشتر پارک بھی کیا، بلوچستان بھی کیا، پشاور بھی کیا، لیاقت باغ راولپنڈی میں بھی کیے، جلسے بھی کیے، کامیاب بھی ہوئے، تمہاری طرح نہیں ہوئے۔ تم یا پیسوں کا لالچ دیکھے، امیر مقام کو پیسے بانٹتے ہوئے دیکھا نہیں ساری دنیا نے سوشل میڈیا پہ، جو لوگ لائے گئے تھے پیسے بانٹتے، یا بریانی کی دیگوں پہ، یا بسیں بھر بھر کے کرایہ دے دے کے اور ان کو ساتھ خرچہ دے دے کے۔ تو جو آپ کے پاس پیسہ ہو، پیسہ بھی سرکاری خزانے کا ہو، گاڑیاں بھی سرکاری خزانے کی ہوں، وسائل بھی سارے سرکار کو، جتنا مرضی آپ جلسہ کر لیں۔ لیکن فقیر پھر آج دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہے، اگر تھوڑی بہت انسانی، اخلاقی، جمہوری غیرت ہے تو آزادانہ الیکشن کرواؤ، حصہ لینے تو پی ٹی آئی کو بھی، حصہ لینے تو لبیک کو بھی، پھر بھی آپ جیت جائیں تو فقیر آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرے گا۔ لیکن اگر آپ ڈرتے ہیں، دوسری پارٹیوں کے جھنڈے سے بھی ڈرتے ہیں، نشان سے بھی ڈرتے ہیں، نام سے بھی ڈرتے ہیں، ان کے امیدواروں سے بھی ڈرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم عوامی لیڈر ہیں، ہم سیاستدان ہیں، تو اس کو میں تو کیا کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہماری حکومت کیوں نیچے جا رہی۔ امریکہ اس پہ راضی، سعودیہ اس پہ راضی، ایران اس پہ راضی، عرب ممالک اس پہ راضی، نیچے کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے عوام اس پہ راضی نہیں، اور اس کے جھوٹوں اور کرپشن کی وجہ سے اللہ ان پہ راضی نہیں ہے۔ جب تک اللہ راضی نہ ہو اور زمین پہ آپ کے عوام آپ کے ساتھ راضی نہ ہوں، آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ تنزلی کریں گے، نیچے جائیں گے۔ تو آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے تو آپ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور یہ خدا رسول کا دیا ہوا عطیہ ہے یہ ملک پاکستان، اللہ رسول کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے آپ اپنے مفادات کو چھوڑ کے، قربان کر کے، اس کو صحیح معنوں میں عوام کو اختیار دیں، وہ جسے چاہیں اپنا لیڈر منتخب کر لیں، اور اس ملک میں جو بچی کھچی جمہوریت ہے یہ رہنے دیں، وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام پہلوں کے ساتھ ہی لکھا جائے گا۔